السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب نواقض الوضو چل رہا ہے اور اس کی بعض احادیث سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج چند احادیث ما تشریح اس کی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بیان فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اخرجه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وجد احدکم، جب تم میں سے کوئی پائے فی بطنہ شیئا، اپنے پیٹ میں کچھ بھی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی طرح کی پیٹ میں آواز جو آنتوں کے ادھر ادھر گھومنے کے وقت ہوتی ہے، جسے قرقرہ عربی میں کہا جاتا ہے، قرقرہ۔ تو پیٹ میں کسی بھی طرح کی کوئی چیز پائے، یعنی پیٹ میں ہوا گھوم رہی ہے اور آنتیں بج رہی ہیں، تو آنتوں کا بجنا پیٹ میں پایا جا رہا ہے اور اس سے فاشکل علیہ، اور اس پر ملتبس ہو جائے۔ اشکل یشکل، اشکال کا مطلب ہوتا ہے پیچیدہ ہونا، التبس علیہ یعنی اس پر مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے۔ کیا دشوار ہو جائے؟ اخرج منہ شیء ام لا، کیا اس سے کچھ نکلا ہے یا نہیں؟ اخرجہ حمزہ استفہام ہے، یعنی مطلب کیا؟ خرج منہ شیء، اس سے نکلا کچھ، ام لا یا نہیں، یعنی پیٹ سے کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا، ریح وغیرہ خارج ہوئی ہے یا خارج نہیں ہوئی۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے۔ تو یہ اشکال ہو جائے اسے اور اس پر کسی بھی طرح کا التباس پیدا ہو جائے، فلا یخرجن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فلا یخرجن، ہرگز وہ نہ نکلے، من المسجد، مسجد سے، حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے، یعنی ہوا کے خارج ہونے کی، او یجد ریحا، یا اسی طرح سے وہ بو محسوس کر لے، یعنی بو پا لے۔ اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس تعلق سے بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی کہ اگر پیٹ میں گڑگڑاہٹ کی وجہ سے، پیٹ میں آنتوں کے بجنے کی وجہ سے کسی آدمی پر یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے یا شیطان شک و شبہ میں ڈال دے اسے کہ پیٹ سے کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، تو اس شک و شبہ کی وجہ سے اسے نماز سے نہیں نکلنا ہے اور وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا، اور اسے یہ ذہن میں نہیں لانا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، بلکہ اس کا وضو برقرار رہے گا، الا یہ کہ اسے ہوا کے خارج ہونے کی آواز آ جائے یا اسی طرح سے بو محسوس کر لے۔ آئی بات سمجھ؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یعنی جو دو باتیں آپ نے فرمائی، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا بو محسوس کر لے، تو یہ غالب گمان کے اعتبار سے بات کہی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ غالب گمان انہی دو چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اگر کسی وجہ سے آواز نہیں سن سکا ہے یا اسی طرح سے بو محسوس نہیں کر سکا ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن کسی اور ذریعے سے اسے یقین ہو جائے
تو بھی ایسی صورت میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہاں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ آئی بات سنیں؟ تو یہ حدیث بڑی اہم ہے اور قواعد فقہیہ میں سے ایک اہم قاعدہ اسی حدیث کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اور وہ ہے الیقین لا یزول عن الشک، یعنی شک کی بنیاد پر یقین زائل نہیں ہوتا، یقین ختم نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور اسی طرح سے یہ ایک قاعدہ ایسا ہے جس پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے، شک کی وجہ سے یقین کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، یقین اپنی جگہ برقرار رہے گا، شکوک و شبہات سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ہوا خارج ہو جائے، تو وہ نواقض وضو میں سے ہے، اس کا وضو ختم ہو جائے گا ایسی صورت میں، اور پھر اسے وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگی۔ آئی بات میں یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہی۔ کہتے ہیں اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں یہ روایت بیان فرمائی، اور اس کے بعد بعض دوسرے چیزوں سے متعلق احادیث بیان فرمائی ہیں، لیکن آخر میں پھر چند احادیث اسی شکوک و شبہات سے متعلق بیان فرمائی۔ لیکن یہاں جو ترتیب مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، بہتر ہوتا کہ اس شک و شبہے سے متعلق احادیث ایک ہی جگہ اکٹھا کر دی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا، اور ایک ہی جگہ مسئلے کی وضاحت ہو جاتی۔ اب درمیان میں کچھ اور دیگر مسائل سے متعلق احادیث ہیں، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے مقدمے میں یہ بات بیان فرمائی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بلوغ المرام اصل میں اس کی بنیاد الالمام بے احادیث الاحکام پر ہے، اور اس میں اختصار اور اضافہ مؤلف رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور بلوغ المرام کے نام سے ایک کتاب نئی ترتیب دی۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ تو المام میں اصل میں وہ احادیث نہیں ہے جو اس باب کے آخر میں ہیں۔ ممکن ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ احادیث بیان کی اور پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کو بھی رکھا جائے، لہٰذا ان احادیث کو انہوں نے آخر میں رکھ دیا۔ تو یہ ایک گمان ہے، اور حسن ظن کے طور پر یہ بات کہی گئی کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ایسا کیا ہوگا، لیکن ہمارے خیال سے وہ احادیث یہی بیان کر دی جائیں تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے درمیان والی احادیث کسی اور درس میں بیان کریں گے، اگلے درس میں، اور وہ آخر والی احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی احدکم الشیطان فی الصلاۃ فینفخ فی مقعدتہ فیخیل الیہ انہ احدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد احدثت فليقل انك كذبت اخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی احدکم الشیطان، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے۔ یاتی احدکم الشیطان، یعنی تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے فی الصلاۃ، نماز کے اندر، فینفخ فی مقعدتہ، تو اس کی مقعد میں یعنی اس کی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے، فیخیل الیہ، اور اسے خیال دلایا جاتا ہے، یا تو یہ مجہول کا صیغہ پڑھا جائے فیخیل الیہ،
یعنی اس آدمی کو خیال میں ڈال دیا جاتا ہے. یا فیخیل الیہ، خیل یخیل، اور ایسی صورت میں معروف پڑھیں تو ایسی صورت میں شیطان کی جانب اس کی ضمیر ہوگی، یعنی شیطان خیال ڈالتا ہے، وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے. آئی بات میں؟ یا مجہول پڑھیں تو ایسی صورت میں خیال ڈال دیا جاتا ہے، یعنی وسوسے میں اسے مبتلا کر دیا جاتا ہے. شیطان نے پھونک مارا، اب اس کا احساس آدمی کو ہو گیا، اب وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے کہ آیا ہوا خارج ہوئی ہے یا ہوا خارج نہیں ہوئی ہے، تو شک و شبہ میں پڑ گئے. آپ نے فرمایا کیا خیال ڈال دیا جاتا ہے؟ انہو احدث، کہ وہ محدث ہو گیا، اسے حدث لاحق ہو گیا. احدث یحدث، احداث مطلب حادث ہونا، ہوا وضو کا ٹوٹ جانا، ہوا خارج ہو جانا. تو یہ جو ہے خیال ڈالا جاتا ہے اس کے ذہن میں، یا شیطان یہ خیال ڈالتا ہے. اور شیطان سے مراد ہے جن سے شیطان ہے، کوئی خاص متعین ابلیس نہیں، بلکہ جن سے شیطان، کوئی بھی شیطان جو اس کے ساتھ میں رہتا ہے، یا وہ یا کوئی بھی شیطان، تو وہ آتا ہے اس کے اور یہ خیال ڈالتا ہے. وَلَمْ يُحْدِثْ، حالانکہ وہ محدث نہیں ہوتا ہے. وَلَمْ يُحْدِثْ، حالانکہ وہ محدث نہیں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، جب تم میں سے کوئی آدمی اس کو پائے، یعنی اس کو یہ خیال اور یہ وسوسہ پیدا ہو، وہ فَلَا يَنْصَرِفْ، تو وہ واپس نہ ہو، یعنی نماز سے پھرے نہ، نماز کو ختم نہ کرے. حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، یہاں تک کہ آواز کو سن لے. اَوْ يَجِدَ رِيحًا، یا بو کو پالے، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا بو پالے، اس وقت تک نماز سے وہ پھرے نہیں، نماز پڑھتا ہے. اخرجہ البزار، اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بھی مسلم کی جو روایت ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت گزری اسی کے معنی اور مفہوم میں ہے، اور اس میں شیطان کے بہکانے کی اور پھونک مارنے کی اگرچہ بات نہیں ہے، لیکن خیالات اسی سے ملتے جلتے ہیں، یعنی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے. یہ شیطانی وسوسے آتے ہیں تو اسے اپنی نماز سے نہیں پھرنا ہے یہاں تک کہ وہ آواز کو سن لے یا بو کو محسوس کر لے. بتلایا گیا کہ یہ غالب گمان کے اعتبار سے باتیں کہی گئی ہیں، ورنہ اگر کسی اور ذریعے سے بھی پختہ یقین اسے ہو جائے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یقین پر اعتبار کرتے ہوئے اس کا وضو ختم ہو جائے گا. آئی بات میں؟ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَأَصْلٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حدیث عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ، کہ اس حدیث کی یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کی اصل صحیحین میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی وہاں اختصار کے ساتھ یہ روایت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یخیل الیہ، یعنی اس کی طرف شیطان آتا ہے اور اس کے لیے جو ہے خیال ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ اصل میں صحیحین میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کے معنی میں روایت موجود ہے. اس کی اصل جو ہے عبداللہ بن زید کے حوالے سے صحیحین میں موجود ہے. اب صحیحین کی روایت یہاں انہوں نے کیوں نہیں بیان فرمائی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیحین کی جو روایت ہے وہ اصل میں اس قدر واضح نہیں ہے جتنی کی وضاحت یہاں ہے. جتنی وضاحت یہاں ہے اس قدر وضاحت یہاں صحیحین میں موجود نہیں ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. تو اس بنیاد پر یہاں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آگے کہتے ہیں وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے معنی میں، اور وہ وہی روایت جو ابھی ہم نے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ کی پہلی روایت جو اس درس میں پڑھی، تو اسی کے معنی میں. اس کے بعد کہتے ہیں وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا، اور حاکم میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً،
یعنی حاکم امام حاکم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے. کیا بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس میں کہا اذا جاء احدکم الشیطان، جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان ہے، فقال انک قد احدثت، اور وہ کہے کہ تو حادث ہو گیا ہے، اور وہ کہے کہ تو حادث ہو گیا ہے، تجھے حدث لاحق ہو گیا ہے، فلیقل انک کذبت، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ تو نے جھوٹ کہا، تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ کہا. اخرجہ ابن حبان بلفظ، ابن حبان نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے فلیقل فی نفسی، یعنی اسے اپنے نفس میں کہے. فلیقل انکا کذبتا جو کہے یہ فی نفسی یعنی اپنے دل میں کہے. یہ ابن حبان رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. آئی بات میں؟ تو یہ شیطان آ کر کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے اور یہ خیال ڈالتا ہے کہ آدمی کو حدث لاحق ہو گیا ہے، اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو اس طرح کے خیالات اگر شیطان کسی کے ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان خیالات کو ختم کرے اور جو یقین ہے اس پر برقرار رکھتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرے. آئی بات سنیں؟ تو یہ حدیث اور اس سے پہلے جو اس معنی کی جو روایات بیان کی گئی ان احادیث سے یہ بات معلوم ہے. الیقین لا یزول عن الشک، یعنی یقین شک سے ختم نہیں ہوتا ہے. یہ قاعدہ علماء نے انہی احادیث کی پیش نظر بیان فرمایا ہے اور یہ اہم قاعدہ ہے، یہ اہم قاعدہ ہے اور اس سے بہت سارے فروعی مسائل شریعت اسلام میں نکالے گئے. بہت سارے مسائل اس فقہی قاعدے سے حل ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد یہ احادیث ہیں کہ یقین جو ہے یہ شکوک و شبہات سے ختم نہیں ہوتا ہے. آئی بات میں؟ تو یہ حدیث ایک تو اس قاعدے کی وضاحت کر رہی ہیں اور یہ قاعدہ یا اصول ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان تمام احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ہوا کا خارج ہونا، ہوا کا نکلنا یہ نواقض وضو میں سے ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہوا کا خارج ہونا یہ نواقض وضو میں سے، بلکہ سبیلین سے کچھ بھی نکلے، یعنی دونوں راستوں سے کچھ بھی نکلے یہ نواقض وضو میں ہے. تقریباً تمام علماء کا اس سلسلے میں اتفاق ہے. ایک اور بات ان احادیث سے معلوم ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ شیطان انسانوں کا کتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ان کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے اور ان کی عبادت سے انہیں ہٹانے کے لیے کس کس طرح کے پینترے اور کس طرح کے داؤ ان کے ساتھ کھیلتا ہے. ان کو بہکانے اور ان کو جو ہے پھسلانے اور وسوسوں میں ڈالنے کی ہر طرح کی ممکنہ کوششیں کرتا رہتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے شیطان کے بارے میں فرمایا انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا ہمیں اپنے اس دشمن سے ہوشیار رہنا چاہیے. یہ ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے کہ یہ ہماری عبادتوں کو ختم کرنے کے لیے اور ہماری جو عبادات ہیں، اہم عبادت نماز، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے. لہذا ہمیں اس کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور یاد رہے یہ شکوک و شبہات یہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس کا علاج صرف یہی ہے جو شریعت نے بتلایا ہے کہ شکوک و شبہات کو ختم کر کے انسان اپنی عبادت کو جاری رکھے اور ان کو جھٹک دے اور اس کو ترک کر دے، ان تمام چیزوں کو، خرافات کو ختم کرتے ہوئے اپنی عبادت کو جاری رکھے.
اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس اپنے دشمن کو پہچانیں گے اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد اور تائید کی بھی ضرورت ہے. لہذا ہمیں اللہ رب العالمین سے شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے اس بات کا سوال بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور عبادتوں کو اللہ رب العالمین ہماری خراب نہ ہونے دے اس شیطان کے شر کی وجہ سے. آئے بات سمجھ؟ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی بھی دلیل ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس بات کی وضاحت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. آئے بات سمجھ؟ تو یہ چند احادیث اس مسئلے سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.